اور ایک بات، ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے معجزہ. یہ بات بہت دھیان سے سننا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ معجزہ. اور جادوگروں کے پاس ہے جادو. تو معجزے اور جادو کا مقابلہ ہوا. قیامت تک یہ اصول ہے کہ جب بھی جادو کا مقابلہ معجزے سے ہوگا، جادو کا مقابلہ معجزے سے ہوگا، جادو ہار جائے گا، معجزہ جیت جائے گا. جادو ہار جائے گا، معجزہ جیت جائے گا. تو آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے اوپر فلاں نے کر دیا، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ کے بندو، کتنا بھی بڑا جادو ہو، یہ پوری زمین کا سب سے بڑا جادو تھا ان لوگوں کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں وہ جادو ٹک نہیں سکا. ایسے ہی آج کسی پر جادو ہو جائے تو ہمارے پاس معجزہ موجود ہے، اللہ کا کلام. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اس کے سامنے کوئی جادو ٹک نہیں سکتا. جادو کا مقابلہ جب بھی معجزے سے ہوگا، معجزہ جیت جائے گا اور جادو بولو ہار جائے گا. معجزے کے مقابلے میں جادو نہیں ٹک سکتا. آج ہم پریشان ہیں، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ معجزے سے، قرآن سے کیا. اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اس کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس اتاری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے علاج کیا، سورہ فلق اور سورہ ناس سے جادو ختم ہو گیا. یہ نمونہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی اہمیت نہیں معلوم، قرآن کی عظمت سے ہم خود ناواقف ہیں. ہم قرآن کو نعوذ باللہ معمولی چیز سمجھتے ہیں. قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے. قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنا بڑا شفا خانہ ہے. اگر ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے پھر کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کرے گی.